السلام علیکم دوستو، خلیل معروف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو۔ تو آج میں بات کروں گا جو سعودی عرب میں جو تبلیغ جماعت پر جو بین لگا ہے اس پر، کہ یہ کیا معاملے ہیں، یہ عوام تک بھی، ہم تک جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، جو محسوس کر رہے ہیں سالوں سے، کہ یہ ایسا اچانک کیوں ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی کیسٹ میں آپ کو ترکی اور سعودی عرب کا الگ ہونے کی میں نے بات کی تھی، کہ یہ دونوں ایک ساتھ تھے، یہ بھائی بھائی تھے، سالوں تک ساتھ میں رہے، سالوں تک ساتھ میں انہوں نے کام کیا، ہر سطح پر کوئی اختلاف نہیں تھے، وہ ان کو مانتے تھے اور وہ ان کے ساتھ کام کرنے تھے۔ تو دوستو پھر یہ لارنس پر بھی آتا ہے، اس کو ڈیوائڈ کرتا ہے۔ یہ صرف یہ 100 سال، آپ یہ ایک 100 سال کو دھیان میں رکھ کر آپ میری باتوں کو آپ سنیں۔ یہ جو 100 سال تھے، اب ہم نے یہ دیکھا کہ دو بھائی الگ ہو جاتے ہیں، ترکی اور سعودی۔ اس کے بعد پھر سعودی میں نے آپ کو کیسٹ میں آپ کو، یہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ کیا ہونے والا تھا، یہ تو میں کوئی بھوشوانی نہیں کرتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہمارا حال ہوا اس کے بعد۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ یہ 100 سال جو پچھلے 100 سال جو گزرے، آج تک میں 100 سال ہی پکڑ لیتا ہوں، اس میں اوپر نیچے کچھ ہو سکتے ہیں، 100 سال اس کو آپ پکڑ لو کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو وہاں پر ہو گیا، الگ ہو جانے کے بعد پھر شروع ہوتی ہے مسلک کی باری، آتی ہے مسلک کی باری، کہ ٹھیک ہے جو بھی پچھلا جو آپ کا مسلک تھا جو چارج میں، وہ مسلک وہ بین کر دیا گیا۔ دیکھو تاریخ ہے، ہمیں سیکھنا ہے تاریخ سے۔ میں آپ کو یہ ریوائنڈ کرا رہا ہوں، یہ بتانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے تاریخ سے، کہ تاریخ نے ہمارے ساتھ کیا وفائی کی یا بے وفائی کی، یا کچھ ہماری تعبیر میں کچھ غلطی تھی۔ دیکھیے آج کا عنوان بھی ہے تعبیر کی غلطی، آپ اس کو یہ بھی سمجھ لیں، عنوان یہ سمجھ لیں، بھائی شاید یہی لکھوں گا، تعبیر کی غلطی۔ کیا ہم نے تعبیر اس کی ٹھیک سے نہیں کی؟ کیا ہم نے تعبیر اس کی ٹھیک سے نہیں بنائی؟ کیا ہم سے کیا غلطیاں ہوئی؟ کس سے غلطیاں ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ ذرا ہم لوگ، میں کوئی وہ نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، میں اسلام کو اور مسلمانوں کو اور وہ ان کی چیزوں کو میں بہت غور سے، اس کو بہت باریکیوں سے میں دیکھتا ہوں۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں تو آپ کو پہلے بتاتا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں طالب مذہب کا طالب علم ہوں، اور میں یہ دیکھتا ہوں، بس یہ میرا نظریہ، اور میں جو سمجھتا ہوں، جو محسوس کرتا ہوں، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے میری بات، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو یہ ہوئی بات کہ یہ ہو گیا، الگ ہو جانے کے بعد پھر آتی ہے ان کی باری، مسلک، وہاں مسلک کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ 100 سال میں پھر اس کا اثر، یہ جو مسلک کا اثر، یہ 100 سال پہلے سے یہ پھر ہندوستان ہوتا ہے، یہ برعظیم میں یہ چیزیں بھی آنے شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا بہت کم تھا، نام و نشان نہیں تھا، بہت کم تھا۔ یہ جو اختلاف آپ دیکھ رہے ہیں آج، یہ 100 سال پہلے یہ تھے، یہ بات نہیں کہ نہیں تھے، لیکن آپ نے اپنے وہ ٹھیک ہے، لیکن جب حکومت بنتی ہے تو یہ اس کا عروج بڑھ جاتا ہے۔ حکومت بنتی ہے تو پھر وہ اپنے مینیفیسٹو، اپنی سبھی، جیسے بی جے پی رام مندر بنائیں گے، مدھورا کی باری، پھر اس کی باری، پھر اس کی باری، یہ جو حکومت بنتی ہے، جو ان کا جو دماغ میں ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ عوام اس کے لیے خوش ہو جائیں گی، وہ ہم لوگ کریں گے، تو وہ لوگ اس کو کرتے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ کی بھی یہاں آ گئی۔ اب اس میں تبلیغ جماعت بھی آتی ہے، جو ہندوستان میں لوگوں کا کام کرتی ہے، لوگوں سے اچھا، میں نے بھی اس میں میرے اپنے قیمتی 15 سال میں نے نکالے یہ اختلاف سمجھنے کے لیے، یہ اختلاف کیوں ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں۔ میں بھی کسی مذہب کے ساتھ ہوں، جڑا ہوا ہوں، اور میں بھی یہ دیکھتا تھا کہ یہ لوگ کچھ بولتے ہیں، وہ لوگ کچھ کہتے ہیں، اور میں اپنے ایک کھلے ذہن سے، صاف ذہن سے میں اس کو دیکھوں گا کہ اس میں کہاں پر کیا ہے، سچ کچھ ہے یا جھوٹ ہے، یا کوئی دونوں جھوٹ ہے یا دونوں سچ ہے۔ گہرائی میں جانا چاہتا تھا، اور میں گہرائی میں گوتے لگائے بھی، میں نے میرے حساب سے جتنے مجھے مارنے تھے گوتے، ہاتھ پیر جو بھی تھا میں نے مارا۔ تو اس میں تعبیر کی غلطی، یہ جو اصل عنوان ہے اس کا، تعبیر، جو ہم نے جو تعبیر کی،
جو ہم نے سوچا کہ ہم لوگ یہ کر لیں گے. تو سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ 100 سال کا آپ اتہاس دیکھ لیں، ساری دنیا کا، ہندوستان کا، بنگلہ دیش کا، پاکستان کا، افغانستان کا. آپ آپ اس کو کھنگا لیں. آپ کیا پاؤ گے کہ جتنی آج دیکھیے، آج بین ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگی چیزیں، آج بین کر دی گئی وہ چیزیں کہ نہیں آپ ابھی آپ کوئی جماعت ہے بس یہ بینڈ، تبلیغ جماعت پہ بینڈ، آپ لوگ ایسا کرتے ہو، آپ لوگ ویسا کرتے ہو، آپ لوگ ویسا کرتے ہو. لیکن جب یہ گھر سے نکلتے ہیں کچھ چیزوں کے لیے تو نہیں، ہم تو ایک دم اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، بس اس سے ہم سے کسی سے کوئی مطلب نہیں. کیا یہ تعبیر ٹھیک تھی؟ چاہے اور کوئی کر رہا ہو، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کسی کو وہ برا جان رہا ہوں، نہ میں برا کہہ رہا ہوں کسی کو. تعبیر کی میں بات کر رہا ہوں، صرف تعبیر. میرے سامنے مقصد میری تعبیر کا ہے کہ میرا مذہب اور میری قوم، مجھے اس سے علاوہ مجھے کسی سے مطلب نہیں، نہ میں رکھوں گا. تو تعبیر ہی غلطی. تو 100 سال ہمارے سے نکل گئے. 100 سال میں ہم دیکھے کہ آپ نے بھی اتنے چیزیں کیے، اتنے سارے چیزیں کیے. تبلیغی جماعت کی میں بات کر رہا ہوں، پھر میں ان کی بھی میں بات کر رہا ہوں، میں ادھر والوں کی بھی بات کر رہا ہوں. آپ اس کا آپ آج 100 سال کے بعد آپ ہمیں رزلٹ بتائیے، اس کا کیا رزلٹ نکلا، آپ ہمیں یہ بتائیے، یہ رزلٹ ہمیں بتائیے. اچھا، مجھے رزلٹ ایسا رزلٹ نہیں چاہیے کہ دیکھو ہم نے اتنا کچھ کر لیا، مجھے قرآن اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو قرآن میں ہم کو حکم ملتا ہے اس کے مطابق مجھے چاہیے. میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ تعالیٰ مجھے دین اور دنیا میں دونوں جگہ بھلائی دے، دین اور دنیا میں دونوں جگہ بھلائی دے. یہی بات تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 24 گھنٹے میں صرف ہم لوگوں کے بعد 74 منٹ جو ہماری عبادت میں گزر جاتے ہیں. نمازوں میں، عشاء کی نماز میں اتنے منٹ، اس میں اتنا منٹ، ہر نمازوں میں اتنا منٹ. اس کا اگر ہم لوگ نکالے کیلکولیشن تو 74 منٹ ہم اس کو دیتے ہیں. سمجھو 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ پورے دن میں. اور باقی جو بچتے ہیں 23 سے کچھ کم گھنٹے، 23 گھنٹے کے قریب بچتے ہیں. یہ ہم لوگ دنیا میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، بال بچے ہیں، بیوی ہے، دوست ہے، احباب ہے، کچھ ہماری چیزیں ہیں، پھر ہم لوگ اس میں کرتے ہیں. تو اس کا پرسنٹیج آپ نکالے کتنا ہوگا. پرسنٹیج آپ نکالے 24 گھنٹے میں سے آپ اتنا کرتے ہو. میں 24 گھنٹے کر رہا ہوں. چلو ایک انسان 24 گھنٹے نہیں جگتا ہے، وہ کچھ نہیں کرتا ہے، وہ 18 سے ہوتا 15 گھنٹے بس اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. وہ سو جاتا ہے 8-9 گھنٹے، وہ اس کے لیے چاہیے اس کو. اچھا، اس کا آپ نکالے ایوریج. چلو میں سمجھتا ہوں کہ آپ 12 گھنٹے کا، ایک کوئی انسان 12 گھنٹے سوتا ہے، 12 گھنٹہ وہ کچھ ایکٹیویٹی کرتا ہے. آپ 12 گھنٹے کا نکال لے، 12 گھنٹہ پلس 100 تو اس کا تو بڑے بڑے علماء میں نے دیکھا جب نکالا تو اس کا صرف 20 سے 25 تک 20 بھی نہیں ہوتا ہے، مشکل سے 20% ہم دین کے لیے ہم لوگ لگاتے ہیں. اور یہی چیز ہے، دین کے لیے آپ کو کتنا ہونا چاہیے؟ صرف 20 یا 20%. پھر آپ دنیا میں، اچھا آپ دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ آپ کچھ معاش کرتے ہو، آپ کوئی نوکری کرتے ہو، کچھ پیشہ کرتے ہو. آپ اس کو آپ سنت طریقے سے کر رہے ہو. آپ اس میں ذرا بھی خیانت نہیں کرتے ہو. آپ بزنس کرتے ہو، آپ دھندا کرتے ہو، آپ جو بھی کرتے ہو تو اس میں تمہاری وہ کردار تمہارا، اگر تمہارے کردار اچھے، تم نے اخلاق سے دھندا کیا، اخلاق سے تم نے کوئی کام کیا، ہر کوئی بھی کام، کوئی رکشہ چلانے والا، ٹیکسی والا، کوئی بھی آپ ہوٹل میں کام کرنے والا، آپ اس کو ہر چیز بڑے ادب احترام سے، بڑے اس اخلاق سے آپ کر رہے ہو تو آپ اس روز جیت جاتے ہو. پھر آپ کو نیکسٹ ڈے آپ اس روز جیت گئے کہ آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے سب کچھ کیا، آپ نے وہ چیز کیا، آپ جیت جاتے ہو. اس کے بعد تو یہ میں آپ کو میں ذرا دوسری کا چلے گیا. تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں، میں کہتا ہوں کہ پھر ہم نے یہ شروع کیا کہ آئیے، کچھ خرافات تھے. لوگوں نے دیکھا کہ بھائی 100 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی مسلمان ہے جو پڑھا ہے، اسے اللہ رسول کا کوئی اس سے مطلب نہیں ہے، بس وہ اپنی زندگی جی رہا ہے اپنے طریقے سے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ نماز پڑھے، آپ روزہ رکھے، آپ دیکھو یہ ایسے مسلمان، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ کو ایسا ہونا چاہیے، ہم کو ایسا رہنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اور یہ
کرتے رہنا چاہیے، قیامت تک یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہونا چاہیے ایسی، کچھ لوگ دینی کام کے لیے، کچھ یہ کام کے لیے۔ آپ نے ایک کے لیے نہیں کہا، کچھ لوگ اصلاح کرے، کچھ لوگ دین کی دعوت دیں، کچھ لوگ کچھ کریں۔ یہ بات تھی نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ان کا خلیفہ بنا گیا تو آپ نے وہ اپنا لیا اور کہنے لگے چلے کہاں جا رہے ہو؟ بولے میں تو یہ پیشے کے لیے جا رہا ہوں، میں کام کرتا ہوں، بیپاری ہوں، بیپار کرنے جاؤں گا۔ کہ نہیں، آپ ابھی خلیفہ ہو، آپ یہ رکھیں اور آپ خلیفہ ہے، آپ کو یہ اب کام کرنا پڑے گا۔ جو بھی آپ کے اخراجات ہیں آپ کو بیت المال سے ملتا رہے گا، اخراجات ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ بھی کر رہے تھے، آپ دونوں کام کر رہے تھے، لیکن آپ کو جب وہ ذمہ داری ملتی ہے تو آپ کو، اب پرائم منسٹر تو کوئی نئی نوکری نہیں کرے گا کہیں، نہ پریسیڈنٹ کہ بھائی نہیں میں کام کرتا ہوں کہیں ریلائنس میں یا تو کہیں ادھر تو کہیں LPG میں، تو سوال ہی نہیں اس کا، تو اس کو اخراجات ملتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے دونوں جب بات لکھی جا رہی تھی حدیثوں میں ان کی تو یہ چیز فیکٹ تھی کہ آپ کہیں جا رہے تھے اپنے تجارت کے لیے، لیکن آپ کو روکا گیا، یہ بات فیکٹ ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ یہ آپ کو سیدھے راستے پہ چلیے، ایسا چاہیے، لیکن وہاں پر دیکھو وہ ٹوٹا ہمارا جو بڑ صغیر میں ہمارا جو رباب تھا، جو ہماری جو دھاک تھی، وہ ایک تو ٹوٹ گئی، پھر مسلک نے آگے توڑ دیا۔ آپ لوگ کرتے ہیں، آپ سب کو آزادی ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کیا چیزیں آتی ہے جو، اور اس میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ، لیکن آپ نے کیا کیا اس میں لوگوں نے، کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ قبر پرست ہو، آپ لوگ شرک کرتے ہو، آپ لوگ ایسا کرتے ہو، اور کسی نے کہا کہ نہیں تم ایسا کرتے ہو، تم گستاخی کرتے ہو، تم ان کے شان میں گستاخی کرتے ہو، تم ان کے شان میں گستاخی کرتے ہو۔ یہاں پہ یہ بات آئی، اب وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اور ہم لوگ ٹوٹ گئے۔ پھر اس میں یہ وہابیزم چلتا ہے، پھر اس کے بعد اہل حدیث حضرات آتے ہیں، اس کے بعد پھر سلفی حضرات آتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت حق پہ ہوگی۔ اب ہمارے پاس جو بڑے گروہ دنیا میں آج جو چل رہے ہیں، جو بڑے گروہ، چھوٹے چھوٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بڑے گروہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ اہل سنت جماعت ہوتی ہے، وہابیزم کچھ ہے، اہل حدیث حضرات ہے، پھر سلفی حضرات ہیں، پھر دوسرے اور چھوٹے چھوٹے ہے، اس کو بھی آپ پکڑ لو تو مشکل سے اتنے سے یہ جو بڑے پیمانے پہ آج دنیا میں ان کا کام ہو رہا ہے۔ تو وہ یہ والے کہتے ہیں نہیں تم غلط ہو، ہم سچے۔ اب یہ ہر کوئی اپنے آپ کو سچا سمجھ رہا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو سچا سمجھ رہا ہے۔ پریشانی یہاں پر یہ آ کر ہو جاتی ہے، یہاں پہ پریشانی، اور اس میں مین جو غور و فکر ہے، جو تعبیر کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تعبیروں میں ہماری تھوڑی سی غلطیاں ہو گئی، بہت ساری غلطیاں، اور میں ایک سے نہیں کر رہا ہوں، میں سبھی سے غلطیاں ہو گئی، کیونکہ میں نے آپ کو کیسٹ میں بتایا تھا، آپ اس کو سن لیں۔ میں اس کے پہلے یہ سعودی کا کانڈ کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا، یہ 2 دن سے جب چل رہا ہے میڈیا پہ، میں نے آپ کو بتایا کہ تعبیر کی غلطی کہاں سے ہو جاتی ہے، ہم سے کیا چوک ہو گئی۔ آج ہم لوگ 100 سال سے، آج ہماری وقار کی بات، ہمارا وقار تو کچھ نہیں رہا، ہمارا وقار، ہمارا ہر کوئی چیز ہم کھو چکے ہیں، یہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں، صرف ہم لوگ مسلمان ہیں، اور باقی جو ہمارا وقار ہے وہ ہمارا کہیں نہیں ہے۔ آج کوئی بھی ایرا گھرا آ کے مسلمان وہ طنز کرتا ہے، کچھ باتیں کرتا ہے، وہ کچھ نہیں ہمارے پاس۔ تو ہم سے غلطیاں بہت ساری ہوئی۔ ہم سے غلطیاں کیا ہوئی کہ ہم نے یہ جو چیزیں تھی، اس کو پکڑ کے لے کے چلا ہم نے، کہ نہیں ہم آپ کو مسلمان بنا دیں گے، تم اچھے نہیں ہو، تم ہمارے جماعت میں آؤ تو تم جنت میں جاؤ گے، تم ایسا کوئی، یہ بہت ساری باتیں، میں وہ تو بہت، آپ کو تو جانتے ہو نا کتنا وقت لگ جائے گا اس میں ایک ایک پوائنٹ اگر آپ کو بتاتے بیٹھوں تو بڑا وقت لگ جائے گا۔ تو میں اب، اور میرے دوست سمجھنے والے وہ سمجھ بھی جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو بہت ساری غلطیاں ہوئی، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے وہ کام کیا، ہم سے بڑی غلطی یہاں پہ ہو گئی۔ ہم نے یہ نہیں کرا کہ بچوں کو یہ کرنے کے بجائے، دیکھو 1400 سال پہلے، 100 سال ہو گئے، 100 سال پہلے مسلمان تھے، 200 سال پہلے بھی مسلمان تھے،
اس کے پہلے اس کے لیے کوئی جماعت نکلتی ہے اصلاح کے لیے، کسی نے اصلاح کی، کبھی آپ نے سنا؟ کبھی آپ نے سنا؟ آپ نے کبھی سنا؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ ایسی تھی کہ جائیے آپ وہ ان کو آزاد کیے، کوئی تحریک نہیں، یہ لوگوں کے دل سے یہ سب نکلتی تھی. اور ان کا کیا ایمان، کیا ان کا تقویٰ، کیا ان کی حکمت عملی، ان کو سلام. تو یہ نہیں تھے. تو آج بھی پھر ضرورت پیش آئی تو ہم نے یہ کھویا. ہم نے بڑا زبردست موقع، یہ 100 سال کا جو تھا، ہم نے بہت زبردست موقع. اور میں ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سبھی نے کھویا، سب نے یہ 100 سال کو مٹی میں ملا دیا. یہ 100 سال کو، ہمارے 100 سال کو مٹی میں ملا دیا. یہ 100 سال آپ دیکھ لیں، آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک لیں. آپ لوگوں کو پہلے آپ جا رہے ہو، کسی کو لیتے ہو، بھائی آئیے نماز کے لیے چلیے، آپ کو نماز سکھائیں گے، آپ کو روزہ سکھائیں گے. آپ کو پہلے وہ انسان کو نہیں بلکہ اس بچے کو، اس کے گھر میں جو بچے رہتے ہیں، پہلے آپ کان پکڑ کے اسکول لے جاتے پہلے کہ چل بیٹا، تیرے گھر میں کتنے بچے ہیں، تیرے گھر میں اتنے بچے، چل اسکول کو. یہ انتظام ہم نے کیا اسکول کا، یہ اسکول میں جائیں گے تیرے بچے، تیرے سے ہم وہ بعد میں نپٹیں گے. پہلے تیرے بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم ہم لوگ دلائیں گے. اس کے انتظام، اس کے پیچھے لگ جاتے. آپ جماعتی ہو، آپ کچھ ہو، آپ جس طرح سے یہ آپ جاتے ہو، ٹائم دیتے ہو، تو آپ اس علاقے میں جا کے اس کے لیے ٹائم دیتے کہ کوئی بچہ محروم تو نہیں ہے. اس میں آپ دونوں تعلیم دے سکتے تھے، آپ دین اور دنیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دونوں آپ کرتے ہیں. آپ دین کی بھی تعلیم، دنیا کی بھی تعلیم آپ دونوں رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو آج ہمارے پاس وہ جو آج کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہمیں وہ مل جاتی. آج کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہمیں وہ مل جاتی. آج ہمیں وہ نہیں مل رہی ہے. آج ہمیں وہ چیز بالکل، ہم لوگ دور ہو گئے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ نے نمازیں شروع کی، کچھ کیا، لیکن کیا ہوا؟ یہاں ہم لوگ اس دنیا سے ہم لوگ پچھڑ گئے. اب ان کو موقع ملتا ہے. دیکھو یہ تو صرف وہیں پہ دینی جماعت، بڑے بڑے اجتماع، لاکھوں کے اجتماع، 10 لاکھ، کوئی 20 لاکھ، بڑی شان ان کو. میں نے آپ کو بتائی تھی پہلی بات ہے، بڑی شان، بڑا فخر کہ 20 لاکھ، بڑا مزہ آ گیا، اتنے لوگ، کیا دعائیں، کیا کیسے، کیا ذکر، کیا وہ. یہ جو چیزیں ہوئی ہے، اس پہ لوگوں نے فخر کیا، لوگوں نے بہت بڑی باتیں کی. پھر لوگوں نے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہوتی ہے کہ یہ کافر، یہ ایسے، یہ مشرک. وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم وہ. اس کا تو خلاصہ کسی بڑے مناظرے ہوئے، اور اس میں نے آپ سے بتایا بھی تھا کہ بڑی کتابیں لکھی گئی 100 سال میں ان چیزوں پر، علم غیب کے بارے میں، ان کے بارے میں، حاضر ناظر، ختم نبوت، کتنی چیزیں اس پہ آئی. آپ دیکھیں، میں تو آپ کو اب میں جو بول رہا تو جو چیز سب کے سامنے. اور آج بھی کچھ بہت اصل علم کو، کتابیں آپ کو آج بہت کم ملے گی. اصل علم جو ہم کو چاہیے آج، جو اصل علم ہوتا ہے ہمیں جو چاہیے، وہ کتابیں کسی کے ہاتھ لگتی بھی نہیں، نہ کوئی پڑھتا ہے اس کو. ہم کو تو اس میں مزہ ہے. کچھ اس جماعت کا والا آئے گا تو ہم اس کو، ہاں یہ جواب اس کے ہمارے پاس تیار ہے. کوئی قبر پرست کہے گا تو ہم لوگ اس کو حدیث دکھائیں گے کہ دیکھو یہ قبر پرست نہیں، ہم تو صحیح ہے، وہ تو ایسا، وہ ویسا. وہ ان کو 50 ہے ان کے بعد دلیل ہے، ان کے بعد یہ کچھ دلیل ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں، یہ ایسے نہیں، شرک ہے. میں کسی بھی لیبل نہیں لگا رہا ہوں. میں آپ کو صرف تعبیر کی غلطی کی بات بتا رہا ہوں. تعبیر میں جو ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہے، میں آپ کو صرف اس کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہوئی، یہ چیز بہت نقصان پہنچائی. آج تک بھی ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے. آپ جائیے معاشرے میں، آپ دیکھیے، ایک پڑھا لکھا ایک مسلمان ہے جو تبلیغ جماعت میں جاتا ہے، کوئی دعوت اجتماع میں جاتا ہے، کوئی سنی اجتماع میں جاتا ہے، کوئی وہابی اجتماع میں جاتا ہے. آپ دنیا کے سامنے آپ جائیے، آپ دنیا کے اعتبار سے آپ آج کی تاریخ میں فٹ نہیں ہو. آپ فٹ نہیں دکھ رہے ہو کہیں پر بھی.
میں کل کی بات ایک دواخانے میں جاتا ہوں تو سسٹر ان سے کہہ دی کہ تمیز سے بات کرو، تمہیں تمیز سے بات کرنی نہیں آتی. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی اتنی بڑی داڑھی ہے، وہ اتنا بڑا وہ پینا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، میرا تو ایسا کیسا تم نے کر دیا، یہ تو میرا ایسا نہیں، میرا ویسا نہیں، میرا ویسا نہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی ماشاء اللہ وہ داڑھی باڑھی وغیرہ، وہ کپڑا لباس مسلمان داڑھی باڑھی، وہ بہت اچھا امامہ پہنا ہوا تھا. لیکن وہ ایک لڑکی تھی، نرس تھی، جس کی 17 سے 16 سال کی عمر تھی، اس کو وہ طنز کر دیا. اب میں دور سے دیکھ رہا ہوں، میں روکوں گا نہیں، میں دیکھتا ہوں اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ہاسپٹل کی بات ہے. اور وہ چلانے لگے صاحب کہ نہیں یہ تم نے اتنا بل لا دیا، ایسا کیسا ہے، ویسا کیسا. بولا بھائی یہ تو اتنے پہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو ہم لوگ فٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. یہ فٹ نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دنیائی تعلیم کو چھوڑا. تو دنیا کی جو ہمیں دنیا میں بھی چاہیے کچھ کہ کیا ہم وہاں پہ باتیں کرنی ہے، کس طرح سے اس سے پیش آنا ہے، کس طرح سے وہ ہم سے پیش آئیں گے، کس طرح سے اگر ہم ان سے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو وہ بھی ہم سے کس طرح سے اخلاق سے پیش آئیں گے کہ چاچا نہیں ایسا نہیں، چاچا ایسا ہوا، اچھا بیٹا ایسا ہوا، بیٹا میں سمجھا نہیں، بیٹا مجھے ذرا تو سمجھا دے بیٹا، یہ ایسا کیسا ہوا، یہ تم نے تمہارا چور کھانا ہے کہ دوا کھانا ہے، تمہارا ایسا کیسا، تمہاری واٹ لگا دوں گا، تمہاری وہ کر دوں گا. اب وہ شوبھا نہیں دیتا ہے، سننا سکی ماشاء اللہ، لیکن یہ باتیں شوبھا نہیں دیتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے. مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی. دیکھو میں دور سے دیکھ رہا تھا، میں نے وہ میں بولا اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کا انجام مجھے بہت برا لگا. اب وہ جو بولنے والی ہے وہ کہ یہ سارے ایسی ہے، یہ ایسے ہی مسلمان لوگ، یہ لوگ جاہل ہے ایک دم، بس جہالت ہے، جہالت بھری بھی ہے. اب وہ صاحب 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہوں گے، اور جو بھی آپ وہ بھی جماعتی بھی ہو سکتے ہیں، کچھ وہ جو بھی ہے. لیکن وہاں پر وہ جو لوگ تھے ان کے ذہن میں تھا کہ بس یہ لوگ نہیں سدھریں گے، یہ لوگ ایسے ہے. یہ 100 سال کا منظر ہے. یہ 100 سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ لوگ تمہارے پاس امانتیں رکھتے تھے کہ بھائی خان صاحب یا آپ یہ میری امانت رکھیے. ہاں رکھیے. وہ امانت جو 2 سال 5 سال کے بعد ان کو امانت لوٹا دیتے تھے. تو لوگ ہمارے پاس امانتیں رکھتے تھے. لوگ ہمارے سے انصاف کرواتے تھے کہ بھائی آؤ، گاؤں میں کچھ لفڑا ہوا، کوئی جھگڑا ہوا ہے، آپ ذرا ان کا فیصلہ کرو. کیا بات ہے بھائی، یہ ایسا ہوا، چلو یہ فیصلہ ہو گیا، خوش ہو گئے کہ مسلمان کا فیصلہ ہمیں منظور ہے کیونکہ وہ حق بات کریں گے. یہ ہمارا کردار تھا 100 سال سے پہلے، اور آج ہمارا کردار یہ ہے. کیونکہ یہ میں آپ کو یہ میرے آنکھوں دیکھی کی بات بتا رہا ہوں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ابھی 3 دن پہلے یہ تماشا دیکھا میں نے. تو ہم لوگ فٹ نہیں ہو رہے ہیں، اور انہوں نے فٹ ہونے نہیں دیا. جو ہمارے جو تنظیم کے لوگ ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے، آپ جیسے ہو ویسے سب نہیں. جیسے ہمارے ابھی اسٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں. اگر وہ دواخانے میں ہوتے تو بیٹھا ایسے ویسے وہ بات کر کے اس کو چیز کو سولو کر سکتے تھے. لیکن یہ جو صاحب تھے، یہ صاحب نے ویسا نہیں کیا. اب وہ یہ چیزیں بڑی خطرناک چیزیں ہمارے دین کے لیے، ہمارے مذہب کے لیے، ہماری قوم کے لیے. تو ہم نے کیا ہمیں نمازی بنا دیا، ہمیں سب کچھ بنا دیا. کیا ہمیں اخلاقی بنایا، اخلاق والے. میں تو کہتا ہوں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دنیا میں کچھ نہیں، چھوٹا بڑا، امیر غریب، کالا گورا، کچھ نہیں. اخلاق لائیے، اخلاق لائیے. تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم کچھ بھی نہ کریں، ہمارے پاس صرف اخلاق کی پونجی ہمارے پاس رہتی ہے، ہم لوگ کسی کے بھی سامنے بات کر سکتے ہیں، کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور سے اس کو منوا کے رہیں گے کہ بھائی یہ تم نے اتنی اچھی باتیں کہاں سے کرتے ہو، یہ تم کہاں سے کرتے ہو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 25 سال پہلے میرے ایک دوست کی دکان تھی، وہ کپڑے کی دکان تھی. تو میں ایسے ہی اس کے پاس، میرا کام کچھ کم تھا تو میں چلے گیا، میں دوست کے پاس میں جاتا تھا. ابھی اس کی دکان تھی. تو وہ بولا کہ رکو خلیل بھائی ذرا، میں ذرا ایک کچھ کام سے آتا ہوں، 15 منٹ میری دکان پہ آپ ٹھہریے، کچھ بتانا مت، کچھ دینا مت، یہ بس یہ اسی رینج ہے. اور میں بھی روز جاتا تھا، مجھے پتا تھا یہ پینٹ یہ شرٹ یہ کتنے میں بیچتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اب وہ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جاننے کے 2 منٹ کے بعد ایک شخص آتا ہے کہ بھائی یہ شرٹ کتنے کا، یہ پینٹ کتنے کی، یہ کچھ کتنے کا. تو میں نے کہا بھائی یہ اتنے کا، یہ اتنے کا، وہ اتنے کا. اچھا وہ بھی مزے لے رہا ہے، وہ بھی لے رہا ہے. 10 منٹ ہو گئے، 15 منٹ ہو گئے، اس نے 3 4 کچھ نکال دیے چیزیں. ایک شرٹ نکالا، 2 ٹی شرٹ نکالا، ایک پینٹ نکالی، لے لیا. اب پھر وہ پیسہ کتنا ہوا بھائی؟ بولا اتنا پیسہ. آپ نے یہ 4 چیز لی، یہ اس کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا. اس نے میرے سے بارگنگ نہیں کی
کہ بھائی 10 روپیہ کم کیجیے، 5 روپیہ کم کر دیجیے، اس نے کچھ نہیں کہا. مجھ سے اس نے کہا کہ بھائی دیکھو مجھے لینا تھا صرف 1 جوڑا، لیکن میں لے رہا ہوں 2 جوڑا. اس نے بتایا کہ جو آپ نے مجھ سے جو بات کی نا، جو آپ نے، مجھے بڑا اچھا لگا. مجھے آپ نے مجھ سے جو بات کی مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ کتنے پیار سے اور کتنے اچھے سے بات کر کے آپ چیز اپنی بیچ رہے ہو. اس کو لگا کہ میں دکان کا مالک ہوں. اس کی بھی غلط فہمی تھی بیچارے کی، اس کو لگا کہ دکان کا مالک ہوں. اور یہ آپ کے اخلاق مجھے اچھے لگے، اور میرا دل ہوا کہ میں ایک جوڑا اور لے لوں، اور مجھے اچھا لگا بڑا. اور یہ آپ کے پیسے، اور وہ جا رہا ہے. تو وہ کہتا کہ جب اڑوس پڑوس میں جو آپ کی دکانیں میں ان پہ جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی کتنے کا پیسہ، یہ چیز کتنے کی ہے، 100 روپے کی ہے. بھائی 80 روپے میں دو نا. بولا یہ چل چل جا، آگے جا، آگے جا، آگے جا، آگے سے لے. وہ چور بازار ہے نا، آگے ادھر سے جا کے لیتا، چل چل ادھر نہیں ملتا. تو وہ لوگ تمیز نہیں ان کو بات کرنے کی، وہ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، اور بڑا دکھ ہوتا ہے میرے کو مجھے. تو آپ نے جو بات کی میں آپ سے بڑا متاثر ہوا. اس نے مجھے کہا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ چیز ہوتی ہے. تو آپ رکشہ میں ہو، آپ ٹیکسی چلاتے ہو، آپ کچھ چھوٹے سے بھی چھوٹا کام کرتے ہو، آپ کسی کے جوتے بھی سلتے ہو، آپ ادھر آپ اپنا اخلاق بتا کے آپ لوگ کسی کو بھی زیر کر سکتے ہو، کسی کو بھی زیر کر سکتے ہو. بیٹا، بہن، ماں، یہ جو الفاظ ہے آپ اس سے جیت سکتے ہو کسی کو بھی. آپ کسی کو بھی یہ آپ کا کیا جا رہا ہے، آپ کا کیا جا رہا ہے. ایئرٹیل کہ آپ کو ریچارج کرنا پڑے گا. بھائی میرے پاس اخلاق کی ریفل ختم ہو گئی. ہاں وہ شیطانی ریفل بچی ہے، اخلاق کی ریفل تو ختم ہو گئی، اور بہت مہنگی ہے. اخلاق کی بہت مہنگی آتی ہے، 1000 روپے میں آتی ہے ریفل. بہت مشکل ہے. نہیں جانے دو، یہی شیطانی چلنے دو. کچھ ایسی بات ہے، کچھ ایسی بات ہے، ایسی بات نہیں. ایسی بات ہے تو بتائیے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے. آپ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کوٹ کوٹ کے بھری ہے. جتنا اخلاق بھی بھرا ہے، اتنا بدتمیزی بھی بھری ہے، اتنی شیطانی بھی بھری ہے. آپ کے اوپر ہے آپ کیا استعمال کرتے ہو اس کو، یہ آپ کے اوپر ہے. آپ یہ سب چھوڑے. میں تو کہتا ہوں کہ صاحب ہے نا، یہ سب چھوڑے. یہ میں آج یہ آپ سے کہتا ہوں، میرے سے ناراض ہوتا ہے، ہو جائے کوئی کچھ ہو، مجھے فتوے بتوا، میں تو اس سے ذرا بھی وہ نہیں ہوتا. مجھے آج جو بھی آپ کو کہنا کرو. میں تو کہتا ہوں آپ کہیں مت جاؤ، آپ کہیں مت جاؤ. آپ اپنے خود اپنے آپ کو بنا سکتے ہو. آپ اپنے آپ کو بنا سکتے ہو. جتنا چاہے وہ آپ جا سکتے ہو، جتنا چاہے کسی کے آپ کو رہنمائی کو. ہمارے پاس تو قرآن حدیث ہماری رہنمائی کے لیے. آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو سمجھے. آپ جتنا سمجھتے ہو، کہ آپ کو میں 100% سمجھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ جتنا اس کو سمجھنا چاہتے ہو، جتنا اس کو آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس کو سمجھے. اور صرف آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہیں سمجھنے کی صلاحیت ہو، آپ کی زبان آپ کو یہ جتوا دے گی ہر جگہ پر. یہ آپ کی زبان اور آپ کے اخلاق، آپ سے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. میں آپ کو آج بات بتا رہا ہوں، آپ لکھ لیں میری بات کو. آپ اگر پڑھے لکھے نہیں بھی ہو، آپ اسکول میں 0 ہو، آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہو، یہ اخلاق آپ کو ہر جگہ آپ کو عزت دلوائیں گے. اور بدتمیزیاں آپ کو برا بھلا، کوئی بھی آپ کو برا بھلا کہے گا. اور پھر اس کے بعد پھر وہ یہ آپ پہ نہیں ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، یہ سب لوگ ایسے ہیں. اس میں ہم بھی آ گئے، تم بھی آگے، اور سب لوگ آگے. ساری قوم آتی ہے اس میں، ساری قوم آتی ہے. کہ یہ اخلاق ہی ان کے نہیں ہے. ان کے اخلاق، یہ لوگ ایسی ہے. یہ گالی گلوچ، بدتمیزی، ان کو یہی سکھایا جاتا ہے. یہ مار کاٹ ان کو یہی سکھایا جاتا ہے. بدتمیزیاں ان کو سکھائی جاتی ہے. سگنل توڑنا شان ہے ہماری. کچھ ایسا کرنا شان ہے ہماری. جو ہم لوگ غیر قانونی چیزیں بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو اس کو الو بنا دیا. ارے واہ، کیا میں چالاک ہوں، دیکھو میں نے اس کو الو بنا دیا. وہ گدھے نے الو نہیں بنایا، وہ گدھا بنایا. 10 نمبر کا گدھا خود بنایا. اور بڑی شان دوستوں میں آ گئے، میں نے تو آج وہ الو بنا دیا اس کو. وہ ایک چیز مانگی، وہ اس کو دیا، اور وہ میں نے اتنے میں پٹا دی. جو بھی بہت ساری باتیں وہ میں تو آپ کو اتنا نہیں بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو مثال بتا رہا ہوں صرف یہ. تو یہ چیز ہے. تو آپ کہیں نہیں جائیں. میں تو کہتا ہوں آپ دعوت میں نہیں جائیں کہیں بھی. میں نے زندگی میں کوئی دعوت اٹینڈ نہیں کی، نہ میں نے خود کی جماعت کی، نہ میں بھی اپنے مذہب سے تعلق رکھتا ہوں.
لیکن میں نے کبھی نہیں کیا. یہ میں نے خود اپنے دم پہ، اپنے بل پہ میں نے یہ اخلاق کی تعلیم میں نے دیکھا کہ اگر سب سے بڑی کوئی چیز مجھے دنیا میں جینے کے لیے، کیونکہ میرے کو دنیا میں 1 گھنٹہ عبادت کرنی ہے، 1.25 گھنٹہ عبادت کرنی ہے، اور باقی جو گھنٹے میرے پاس بچتے ہیں، جو 8 7 8 6 10 12 15 گھنٹے جو بچتے ہیں، مجھے دنیا میں رہنا ہے، مجھے کام پہ رہنا ہے، اور مجھے اخلاق پہ رہنا ہے. اور اللہ کا احسان ہے کہ میں نے ہر جگہ سے یہ سرٹیفکیٹ لیا ہوں، یہ سرٹیفکیٹ لیا ہوں. یہ میں بول نہیں سکتا ہوں، نہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے. اخلاق، یہ اخلاق آپ کو ہمیشہ آپ کو عزت دیں گے. یاد رکھنا بات، آپ کے پاس بڑی گھڑی داڑھی ہو، آپ 5 نمازی ہو، آپ مسجد سے نہیں کر رہے ہو، آپ کو تجارت کر رہے ہو، آپ کے پاس اگر آپ اس کو اس پیمانے پہ نہیں اس کو اترتے ہو تو آپ زیرو ہو، آپ زیرو ہو. تو یہ میں کہتا ہوں، ہم نے 1 صدی بڑی بری بکھاری، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، نہ ہمارے پاس کچھ ایسے کچھ لوگ. دیکھیے ابھی ابو کلام آزاد ہے، کچھ یہ ہمارے یہ میزائل مین ہمارے تھے، عبدالکلام سر جو ہمارے تھے، جو میزائل مین ہمیں کہتے ہیں، ان کو فخر ہے. انہوں نے دونوں پڑھائی کی، انہوں نے قرآن بھی پڑھا، انہوں نے سائنس کی تعلیم بھی حاصل کی، آج مقام پہ پہنچے. آج لوگ پڑھ لکھ کے مقام پہ چلے جاتے ہیں. آج میرے ایک دوست ہے اشرف حسین صاحب، وہ لکھنؤ میں رہتے ہیں. انہوں نے میں نے آپ کو کیسی ان کی بھیجی ہے، آپ دیکھو ان کو. وہ یہ کہہ رہے نا، یہ کہہ رہے کہ ہم لوگ اپنی محنت، ہم لوگ اپنے سے بن سکتے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ ٹھان لیں، ہم خود اپنے ہاتھ سے ایک بہترین انسان اپنے آپ کو ہم بنا سکتے ہیں. قرآن حدیث کی روشنی میں بہترین انسان. آپ کے سامنے ہزاروں لوگ ہو جائے، آپ کو کچھ نہیں وہ کر سکتے ہیں. آپ کے اخلاق کے سامنے آپ بات کچھ بھی کرو، اخلاق کے سامنے آپ صرف ہنس کے اس کو خالی کچھ جواب بھی مت دیں، آپ جواب بھی نہ دیں، خالی بس ہنس کے آپ بس ایسا مسکرا کے اس کو آپ اپنی منڈی ہلاتے رہیے. ہاں جی 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 بالکل، جی بالکل، بہت بڑھیا، بہت خوب، واہ جناب، بہت بہت شکریہ، کیا بات ہے صاحب، بہت ماشاء اللہ، مزہ آ گئی. یہ جو چیزیں، اگر کچھ بھی نہیں آتا ہے، آپ کو جواب بھی دینے نا، آپ کو میں بھاشن کرنے کے لیے بول رہا ہوں، بھائی دیکھو آج رکو ادھر آؤ، دیکھو میرے الفاظ سنو. کیسے کہ بھائی آپ کھانا کھا چکے، آپ پڑوس میں جائیے. یہ سب ڈھونگ بھی کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو، آپ میں جیسی صلاحیت ہے آپ ویسا اس کو استعمال کریں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خاموش بیٹھ کر بھی آپ اپنے کو یہ اپنے جو بدلاؤ لا سکتے ہیں، خاموش بیٹھ کے بھی. اس میں ایسا نہیں کہ وہ کسی کو اخلاق کا سرٹیفکیٹ آپ کو گلے میں لٹکانا ہے، جو آج کل وہ جو لٹکاتے ہیں کہ بھائی سی اے یہاں کا یا پی اے یہاں کا. یہ آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں. یہ اپنی زبان سے، یہ اپنی زبان سے آپ کو نکالو. اور بہت ساری باتیں دوستو، تو یہ جماعتی وغیرہ، یہ تبلیغ، یہ سلفی، یہ اہل حدیث، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے زندگی کے، مجھے آج بھی بڑا افسوس ہوتا ہے. میں آپ کو ایک دم کلیئر بتا رہا ہوں، مجھے آج بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 15 سال ان کی کتابوں میں یہ ایسے وہ ویسے میں نے گزارے، اور میں نے اپنے 15 سال کو برباد کر کے رکھ دیا. میں نے اپنے 15 سال برباد کر دیے. وہ پچھلے، میں آپ کو 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. میں بابری مسجد کے بعد پھر میں نے پھر وہ کچھ ایسا باتیں آتی تھی، بڑے عروج تھا اس زمانے میں اختلاف کا. تو میں نے پڑھنا، تو لوگ مجھے کبھی کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ ان کا ڈاکٹر بھی ہے، ایسا بھی مجھے میرے دوست وغیرہ لوگ وہ بڑھاتے تھے. دیکھیے ایک مسئلہ آ گیا، وہ ایسا کہتے ہیں تو بتائیے ذرا اس کو. تو پھر بولا بھائی کیا بات ہے، یہ ایسی چیزیں. تو میں ان کے سامنے وہ بات رکھتا تھا. تو وہ، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کا احسان ہے، اس کے رسول کا، کہ میں کبھی بھی مایوس ہو کے نہیں نکلا. میں نے ٹنکی کی چوٹ پر سوال تھا، اس کا میں نے جواب دیا. اور میں ہمیشہ کبھی بھی میں آپ کو بول رہا ہوں، میں ہارا نہیں کبھی بھی. الفاظوں میں، باتوں میں، ایسا نہیں میں کچھ باتیں بنانے والا ہوں، میں دلیلوں میں، اور اس میں اللہ نے میں کبھی بھی ایک چیز کے لیے بھی میں نے پیچھے نہیں ہٹا. میں نے جواب دیے. تو پھر وہ دوسرا علم، میں بولا میں یہ سرٹیفکیٹ لے کر جنت میں جاؤں گا؟ میں نے ان سے بڑی لڑائیاں کی، مسئلہ کی لڑائیاں کی. وہ میں نے لڑائی کہ اللہ تعالیٰ دیکھو، میں نے اتنا پڑھا، میں نے ان کو سیدھا کیا، میں نے
یا میں بہت کام کر کے آیا ہوں، بہت بڑا کام کر کے آیا ہوں، مسئلے کی لڑائیوں کو میں نے ان سے مناظرے کیے، ان کو میں نے ہروا کے آیا، مجھے تو جنت میرے پہ تو ہے۔ میں نے ان کو قبر پرست کہہ کے آ گیا، اللہ تعالیٰ میں نے تو کہہ کے آ گیا، قبر پرست ہو، تم مشرک ہو، تم شرک کرتے ہو، تم یہ کیا کہتے ہو، دو جنت، دو جنت اللہ تعالیٰ۔ میں نے بہت بڑا کام کر کے آیا، بہت باتیں میں کہہ سکتا ہوں، بہت باتیں میں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ چیزیں یہ بہت حد سے زیادہ ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں تعمیر ملت، آئیے ہم سب، ہماری کمزوریاں اب جگ ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ زمانہ گیا 20 سال پہلے، ہم لوگ چلتے تھے، ہماری کمزوریاں صرف کتابوں میں، مناظروں میں، اپنے کمروں میں، اپنی مسجدوں میں رہتی تھی۔ بھائی صاحب آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، ہر چیز، اور پھر وہ لوگ وہ چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ دنیا کو پیش کرتے ہیں۔ دیکھو ان میں اتنے اختلاف، ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے کو دشمن جانتے ہیں، ارے ہم تو یہ ٹوپی والے کو مسلمان سمجھتے تھے، وہ لیکن ان میں تو بڑی دشمنی ہے، وہ کہتا ہے وہ کافر، وہ ہم تو کافر تو ہمیں کہتے ہی کہتے، لیکن ایک دوسرے کو خود کافر کہتے، یہ تینوں کافر ہو گئے۔ اب کہاں ہے مومن پھر؟ وہ سلفی والے انہیں کافر کہتے ہیں، اہل حدیث والے انہیں کافر کہتے ہیں، وہ انہیں کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے یہ سب کافر، جو اصل کافر ہے وہ بھی کافر، سب کافر۔ پھر مسلمان جو مومن ہے وہ کہاں ہے آج؟ کہاں ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا جو میرے کتاب، اللہ کی قرآن اور میرے سنتوں کو، پھر وہ یہ بھی یاد کہ میری سنت، پھر کسی نے کہا کہ میں میری سنت اور صحابہ کی سنت، کسی نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت۔ یہ چیزیں یہ دیکھیے بڑی بہت گہرائی ہے۔ اب اس میں میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں نا، آئیے نا، امام بخاری کو 4 لاکھ حدیثیں یاد تھی، 4 لاکھ حدیثیں یاد تھی، لیکن آپ نے لکھا صرف 75,000، 75,000 حدیثیں آپ نے ہم کو صحیح بخاری شریف اور بخاری شریف میں ہمیں ملتی ہے، 75,000 حدیثیں ان کی لکھتی ملتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے 4 لاکھ حدیثیں میں نے ٹارگٹ پورا کیا تھا۔ ہو سکتا ہے لکھنے کا ٹائم نہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے یہ سب بتانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا پڑے گا، سو گو تو آپ کو بستر، کمبل، تکیہ۔ ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ تقاضے آپ کو پورے، یہ میں کیا لکھ کے جاؤں کہ مسلمانوں کو ایک تکیہ، یا تو پھر ایسا ہے یہ تو ویسا ہے، یہ کیا میں تقاضے بتاتے جاؤں؟ تو وہ 3 لاکھ حدیثیں، جو 3.25 لاکھ حدیثیں، اس میں پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کہا تھا۔ اب اس میں وہ 3.25 لاکھ میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں سلفی والوں کے لیے ٹھیک ہوگی کہ ہاں دیکھو وہ اگر وہ مل جاتی، اگر کچھ ہوتی کہ بھائی یہ تو 75 تو لکھ دیا، لیکن یہ باقی ہے، اگر وہ بھی ہوتی کہ یہ باقی میں لکھنا چاہتا تھا پر نہیں لکھا کوئی کارن کی وجہ سے، اس میں اس کا ضعیفی ہو، کوئی صحیح ہو، کوئی کچھ کیسی ہو، اب بہت ساری ملتی ہے۔ میں نے بھی دیکھی بہت ساری حدیثیں، وہ برناباس کی انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ وہ آدم علیہ السلام سے بڑے خوش ہو جاتے، وہ دیکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لوگوں چومتے تھے، حضرت ابوبکر بولے نہیں وہ ضعیف حدیث ہے، لیکن اس میں مجھے پکی ملتی ہے دلیل، لکھا ہے جماعت اسلامی والوں نے، وہ کتابوں کو شائع کیا، جماعت اسلامی مکتبہ جماعت مرکز اسلامی، وہیں سے کتاب نکلی، اور اس میں وہ جو ہم لوگ اس کو ضعیف سمجھتے تھے، اب اس میں وہ پکی دلیل بنتی ہے اس کتاب میں، جو ہم لوگ کے حساب سے، ان کے بھی حساب سے، مولانا مودودی کے بھی حساب سے، وہ کتاب تھی برناباس کی انجیل، جو اس میں وہ صحیح ہے۔ اب ہم لوگ کس کو صحیح بولے، کس کو رکھیں، کس کو نہیں رکھیں، کس کا کتاب غلط، کس کا صحیح، یہ کون دے رہا سرٹیفکیٹ، یہ کون دے رہا سرٹیفکیٹ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آج ہم لوگ پھر وہ ویسے ہی بن گئے، ان میں تو کتنے سارے انجیل ہے، اس میں کتنے سارے انجیل ہے، قرآن ایک، اللہ کا کلام ایک، لیکن اس کے جو بہت ساری باتیں ہیں، میں اس میں نہیں میں چھیڑوں گا نہیں، کیونکہ وہ مجھے پھر وہ
وہ پھر میں اسی میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں لوگوں سے، آپ لوگ خود اپنے انسان بن سکتے ہو، بہترین انسان گھر میں رہ کر بھی، بہت بہترین انسان. صرف آپ تقوی اختیار کیجئے، آپ کے پاس خود بخود ہی بہت دوسری جو چیزیں ہیں آپ کے پاس خود بخود چلے آئے گی. آپ تقوی اختیار کیجئے اور پھر آپ دیکھیے، آپ پھر اس کو دیکھیے کیا کیا چیزیں آپ کے پاس دوڑی دوڑی چلے آتی ہے، خود بخود اللہ تعالیٰ خود بخود پہنچائے گا. یہ چیزیں تو بہت ساری باتیں. تو دوستو یہ جو مسئلہ ہے، میں نے دیکھا ہوں کہ 100 سال ہم نے برباد کر دیے، سارے لوگوں نے برباد کر دیے. یہ اس میں سبھی لوگ نے، میں سب کی بات کر رہا ہوں. 100 سال ہم نے لڑنے میں لگا دیا، کس نے فتویٰ کی کتاب نکالی، کس نے کچھ نکالا. 100 سال ہم نے برباد کر دیے، اپنے 100 سال. تو میرے دوستو، اگر ہمیں آنے والے 100 سال کو بہتر سے بہتر بنانا ہے تو یہ صرف 2 منتر ہے کہ آپ لوگ دین اور دنیا دونوں جگہ، آپ دین کی دنیا اور دین ایسی تعلیم کا کچھ مینیفیسٹو بنائیں، آپ ایسا نصاب بنائیں کہ دونوں چیزیں آ گئے. اور پھر وہی غالب تھے ہم لوگ تو پوری دنیا میں غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو تو. غالب تم ہی رہو گے اگر مومن ہو تو. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے غالب تم ہی ہو گے اگر مومن. تو غلبہ چاہتے ہو تو آپ کو پھر یہ چیزیں کرنی پڑے گی. غلبہ چاہتے ہو، اتنی ہمت ہے تمہارے میں، کسی میں کچھ ہمت ہے آپ کی. سنت آپ لوگ حضور کی سنت پہ چلنے والے، قرآن پہ چلنے والے. حضور نے جب، میں نے آپ کو اس کی پہلے والی کیسٹ، اس کی جو کیسٹ تھی، میں نے آپ کو اسی میں ہی کہا تھا کہ لگاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ جب ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے لیٹر لکھنا چالو کیا اور بھیجا قاصدوں کو، جاؤ اس کو لیٹر، جاؤ اس کو لیٹر، جاؤ اس کو لیٹر. تو وہ تو بڑی اصل چیز ہے صاحب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے سب سے پہلے جو اصل چیز تھی اور جو ایک نمبر والی چیز تھی، آپ نے پہلے وہ کیا. آپ نے جو اصل چیز تھی دین کی، آپ دین کے لیے، وہ آپ نے سب سے پہلے کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ جماعت بناؤ نماز کے لیے، آج ہم لوگ ایسی نماز پڑھیں گے، وہ کریں گے، یہ کعبے کو اور اس چیز کی تعمیر کریں گے، مسجد بنائیں گے، لوگوں کو وضو کے لیے وضو خانے بنائیں گے، بڑے بڑے وہ بنائیں گے، میں آؤ بیٹھو، میں بڑے بڑے اجتماع کرتا ہوں، میں بڑے بڑے یہ کرتا ہوں. آپ نے پہلے بنیادی جو چاہیے، آپ نے کیا کیا، بڑے بڑوں کو لیٹر کہ جاؤ اس کو لیٹر. اور کسی کو لیٹر نہیں بھائی، بڑے بادشاہ، سیدھا بادشاہ کے پاس، جو مہاراجا، جو بادشاہ، جو کنگ تھا، سیدھا اس کے نام یہ لیٹر، اسلام قبول کرو، فلاں چاہتے ہو تو میں اللہ کا نبی ہوں. آپ دیکھو نا لیٹر. آپ تو میں کہتا ہوں کسی میں ہمت ہے، جماعتی بھائی، سنی بھائی، سلفی بھائی، اہل حدیث صاحب، کوئی ایسے جتنے بھی میں بول رہا ہوں ان کو، آپ کی ہمت ہے، آپ جائیں سب سے پہلے مودی کو دعوت دیں. اور مسلمان ہو، دیکھو نبی کی سنت میں بتا رہا ہوں آپ کو سیدھا مودی کو دعوت دے، امت شاہ کو دعوت دے، جتنے بھی بڑے بش کو دعوت دے، اوباما کو دعوت دے، پوتین کو دعوت دے، کیونکہ ہیڈ ہے وہ، اس علاقے کا ہیڈ بادشاہ ہے، اس کو بادشاہ بولا جائے گا آج کی تاریخ میں، ہیڈ ہے. اور جب بادشاہ قبول کرتا ہے تو آپ یہ اللہ کی سنت، بادشاہ جب ہو جاتا ہے تو عوام تو ایسے ہی ہے، وہ تو ختم، وہ تو ان کو اپنانا ہی اپنانا ہے. تو آپ جتنے دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ جاپان کے بادشاہ کو، میانمار کے بادشاہ کو، وہاں کے حکمراں کو، بڑے بڑے کو آپ دعوت دیں جا کے کہ یہ اللہ کا پیغام آپ کو ماننا پڑے گا، اس میں یہ فلاح یہ آپ دو دعوت. آپ جا کے نہیں اس میں خطرہ ہے، ہم نہیں کریں گے، اس میں خطرہ ہے، جان جا سکتی ہے، مروا سکتا ہے، جیل میں ڈال سکتا ہے. میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میں معاف کرنا، طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن دیکھو یہ چیزیں پھر بڑی اچھا نہیں لگتا ہے. ہم لوگ کچھ ایسے بن کے نکلیں گے، نہیں ہم تو وہ ایسے، بس یہ چیزیں اچھی لگتی نہیں ہے. تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہماری تعبیر کی. اگر ہمیں اگلے 100 سال کو بہتر بنانا ہے، بہتر نسل تیار کرنی ہے، بہتر مومن تیار کرنے ہیں، بہترین مسلمانوں کو تیار کرنی ہے، ایک جھنڈ مسلمانوں کا جو غالب آ جائے. وہ غالب آئے گا
جب کہ وہ دونوں چیزوں کو پڑھے گا، وہ اس حساب سے چلے گا، اور وہ دنیا کو بتائے گا کہ یہ میں مسلمان ہوں، آؤ میرے سامنے، میں بات کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں کچھ چیزیں. وہ فوج تیار ہوگی. وہ جو فوج تیار ہوگی تو وہ غالب رہے گی. وہ غالب رہے گی ہمیشہ، کیونکہ انہوں نے دین اور دنیا کو بالکل بھائی دنیا میں ہماری کیا ضرورت تھی پھر اللہ تعالیٰ کو؟ فرشتہ بھی بنا دیتا. بس دن اللہ اللہ کرتے ہم لوگ گھر سے باہر نکل گئے، گھروں سے نکل رہے ہیں، فرشتے بنا دیتا. بھائی اچھی تھی بات، کوئی فرشتہ بنا دیتا اللہ تعالیٰ. کوئی ہم لوگ گیپ سے آتے ہیں، کہیں جھاڑو لگاتے ہیں، کوئی مسجد کے باہر بیٹھتے ہیں، لوگوں کو کچھ ایسا فرشتے بنا دیتا. ہمیں تو بہتر تھا. بہت ضرورت تھی کہ منکر نکیر ایسے کچھ ہوتے ہیں، بہت سارے فرشتے انسان کو گھیرے ہوتے ہیں اس کی وہ اور چیزوں کے لیے، وہ بنا دیتا. بہتر تھا ہمارے لیے. حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عربی آتا ہے بہت دور سے، وہ تھکا حال ہوتا ہے، بہت اس کے گرد غبار میں وہ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو حضرت عمر پوچھتے کہاں سے آئے؟ بولے بہت دور سے آیا ہوں. تو کہے ٹھیک ہے جاؤ صاف صفائی کر لو، ہاتھ میں دھو لو، نہا لو، جا کے اپنا سب گرد و غبار نکال لیے. بہت دور سے سفر کر کے آیا تھا. بولے کیسے اتنے دور سے آپ آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ بولے اونٹ سے آیا. کہاں ہے تمہارا اونٹ؟ کہ ہے باہر. کہ آپ نے باندھا کہ چھوڑ دیا؟ نہیں بولے چھوڑا ہوں میں نے، اللہ کے راہ میں چھوڑ دیا ہوں. کہ پہلے جاؤ اونٹ کو پہلے رسی سے باندھ دو. اونٹ کو پہلے رسی سے باندھو. رسی سے پہلے اونٹ کو باندھو. میری آپ بات سمجھ رہے ہو؟ سارے میں حضرات کو کہہ رہا ہوں، جو بھی میرے سننے والے، ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کے ہو سکتے ہیں اس کو فالو کرنے والے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب آپ لوگ یہ کریں، گھر بیٹھے آپ بڑھ سکتے ہو. یہ آپ میں اتنی صلاحیتیں ہیں، اللہ نے آپ کو، ہر انسان میں آپ کو کسی کے آپ محتاج نہیں ہو. اللہ رسول اور اس کے بعد رسول کے بعد آپ گھر بیٹھے آپ سب کچھ کر سکتے ہو. بہترین انسان، بہت سارے بہترین انسان آپ بن سکتے ہو. تو آپ یہ کوشش کریں، اور اپنے آنے والے 100 سالوں کو بہترین بنانے کے لیے آپ کو تعلیم کی بہت ضرورت ہے. انسانوں کو صحیح تعلیم، آج کا زمانہ کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو آج کا زمانہ جو چل رہا ہے، اس کے حساب سے آپ کو بہت ضرورت ہے. ہم نے ایک نظام لانے کی کوشش کی، جو اس طرح کا ہی نظام تھا جو اس زمانے میں چلتا تھا. تو آج دیکھو آج اس کی کیا حالت ہو. جیسے کہ میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں، کیا کیا ان کے لیے بولا جا رہا ہے، یہ بربر ہے، یہ کچھ ایسے ہے، کچھ ویسے ہیں. دیکھو یہ زمانہ ہے، انگلی اٹھاتا ہے، ہمارے کردار پہ انگلی اٹھائے گا زمانہ ہے. آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کرو گے؟ اس کو آپ کیسے اس کو کرو گے؟ آپ کو کوئی عورت کو مارنا ہے، اس نے کوئی خرافات کی ہے، آپ اس کو کمرے میں، اس کا کچھ ہوتا ہے جیسے جیل ہوتی ہے، ہمارے وہاں پھانسی دیتے ہیں، کچھ بہت خطرناک کو جرم ہوتا ہے تو جیل کے بند کمرے میں اس کو پھانسی دی جاتی ہے، نہ کہ روڈ پہ. تو زمانہ بدل گیا ہے. تو آپ اس عورت کو، آپ کچھ کمرے میں اس کو شور کرتے، یا تو جو بھی کرتے اس کی خرافات تھی، اس کو آپ سرے عام اس کو بدلے. کوئی عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، عورتوں کی کوئی عزت ہی نہیں مسلمانوں کی. تو یہ میں کر رہا ہوں. تو بہت سارے ہمارے سے تعبیر کی غلطیاں ہو رہی ہے، اور آنے والے 100 سال کو آپ بہترین بنا سکتے ہو. میرے صاحب لوگ آپ بہترین بنا سکتے ہیں. ہم لوگ سب مل کے اس کو کوشش کریں. کچھ ایسے لوگ آئیں اور اس کو بتائیں، اور اس پہ دیکھیں. آپ اس کے پھر دیکھیں نا. آپ یہ 100 سال تو آپ نے دیکھ لیا نا. میں یہ کہتا ہوں نا ہر کسی کو، آپ سب کچھ چھوڑ دیں، آپ کدھر بھی کہیں نہیں جائیے. آپ، میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر. میں نے 15 سال نکال دیے اس میں میرا اپنی زندگی کے، اور میں نے میرا آدھے سے زیادہ پیسہ ہی ان کی کتابوں میں چلے گیا. مجھے کچھ پیسے ملتے تھے تو میں اپنے وہ پیسے کو اپنی جان کو مار کر میں وہ کتابیں پڑھتا تھا. ایک شوق تھا میرا، میں اپنے جان کو مارتا تھا. ہر چیزوں کو میں اپنے شوق کو، اپنے ہر چیزوں کو مار کے میں پڑھتا تھا کتابیں. لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے وہ پیسے ضائع کر دیے، اور وہ میں نے ضائع کر دیا. میں نے وہ پیسے فضول ضائع کیے ان کے پیچھے، اور مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں حاصل ہوا. نہ آج ان کو کچھ حاصل ہو رہا ہے. آج وہ ان کے اوپر آج ان کو وہ تہمت لگا رہے، وہ ان پر تہمت لگا رہے. کل تک تو
کچھ نہیں تھا، لیکن آج جب وہ بھائی بھائی میں دشمنی بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ سب اپنے اپنے نکالتے ہیں، وہ ان کو ننگا کرے گا، وہ ان کو ننگا کرے گا. یہ ایسا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے ہمیں، لیکن ہو رہا ہے. تو یہ تعبیر کی غلطی ہوتی ہے. تعبیروں میں آپ اس کی ایک نئی تاریخ لکھیں، ایک نئی تاریخ آپ اس کو رقم کریں. یہ 100 سال بہت ضروری 100 سال، بڑے امپورٹنٹ 100 سال ہیں مسلمانوں کے لیے. نہیں تو ہماری جو آج میں تو کہتا ہوں نا، ہر روز یہ تو نیچے ہی آ رہے ہیں. 100 سال کے بعد اگر ہم لوگ ایسے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ابھی وہ بینڈ، پھر کل کچھ اور بینڈ، کل کچھ اور بینڈ، یہ جماعت بھی بینڈ، وہ لوگ بھی بینڈ، پھر یہ مسلمان بھی بینڈ، پھر یہ بھی بہت ساری چیزوں کا ہم لوگ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہم کو. تو میں ٹھیک ہے، میں بہت کچھ اس پہ میں تو بولتا ہوں اس میں 10 دن لگ جائیں گے میرے کو، کیونکہ جب وہ میں نے اتنا تو میں نے صرف یہ تھوڑا رکھا ہوں آپ کے سامنے. میں جو بتانا میں جو تھا اپنا ایک تجربہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اچھا لگے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ اللہ کی مرضی. جیے جیسے آپ کو جینا ہے، وہ آپ کے اوپر ہے. بہت بہت شکریہ دوستو. السلام علیکم. اپنا خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ.